الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں بعد توحید کے متوالوں غوث و خواجہ رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کونین کی زینہ رحمت للعالمین طاہر یاسین جان عالمین سراج السالکین بشیر و نذیر سیاح لمکہ مالک ہفتہ اسما محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں اپنی غلامی اور بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت کرنے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام دائما علیکہ یا رسول اللہ۔ پڑھو گے دل سے جو صبح و مساء درود شریف، پڑھو گے دل سے جو صبح و مساء درود شریف، تو خود سنیں گے حبیب خدا درود شریف۔ جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پر، ہر جزو کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حسن اڑاتی رات چلی ہے تاروں کی بارات چلی ہے، حسن اڑاتی رات چلی ہے تاروں کی بارات چلی ہے، جھوم رہی ہے ساری محفل میرے نبی کی بات چلی ہے۔ ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر نعت خیر الورا ہو رہی ہے، ادھر مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، اور نگاہ شفیع الورا ہو رہی ہے، گنہگار امت رہا ہو رہی ہے۔ اور یا رسول اللہ اٹھے کس طرح ان کے در سے نوازی، اٹھے کس طرح ان کے در سے نوازی، قضا عمر بھر کی ادا ہو رہی ہے۔ حضرات جیسا کہ یہ معلوم ہے آپ سبھی کو کہ آج کی محفل نور ہمارے برادر اصغر عزیزاً بابو عمران صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے نام سے انہوں نے منعقد کی ہے، اور شروع سے لے کے اب تک بہترین ہندوستان کی آواز کو آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے اس منبر نور پر بھی بہترین آواز کے مالک بیٹھے ہوئے ہیں جناب عثمان رحمت صاحب، حضرت حافظ قاری عبدالجبار صاحب، اور ہمارے چھوٹے بھائی نقیب اہل سنت عزیز بابو فیضان رضا خاں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی عمر میں علم میں آواز میں بے پناہ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ اور ہمارے بعد ہندوستان کے بہترین آواز خطیب اہل سنت خطیب براہیم رئیس المتکلمین سلطان الوارثین حضرت علامہ مولانا ممتاز صاحب قبلہ بھی تشریف فرما ہوں گے، بہت ہی قریب آپ ان کے خطاب نایاب سماعت فرمائیں گے۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سب مل کے یا رسول اللہ، کہیے یا رسول اللہ۔ جان و دل لٹائیں گے نام مصطفیٰ لے کر، شاعر کہتا ہے جان و دل لٹائیں گے نام مصطفیٰ لے کر، ہم مراد پائیں گے نام مصطفیٰ لے کر، اور کفر و شرک کی آندھی چل رہی ہے چلنے دو۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو حالات سے گھبرا جائے، مسلمان وہ نہیں ہے جو طوفان سے ڈر جائے، مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو طوفان کا رخ کو موڑ دیتا ہے۔ جان و دل لٹائیں گے نام مصطفیٰ لے کر، ہم مراد پائیں گے نام مصطفیٰ لے کر، کفر شرک کی آندھی چل رہی ہے چلنے دو، دین ہم بچائیں گے نام مصطفیٰ لے کر۔ اب مصطفیٰ کا اے نوری جب پیام آئے گا، مصطفیٰ کا اے نوری جب پیام آئے گا، تو ہم مدینے جائیں گے نام مصطفیٰ لے کر، ہم مدینے جائیں گے نام مصطفیٰ لے کر۔ حضرات شاعر کہتا ہے کہ اسلام جو مذہب اسلام ہے ہمیں فخر ہے کہ ایسا مذہب جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے تمام مذہب میں سب سے زیادہ، یہ قرآن جو مصطفیٰ نے ہمیں دیا ہے تمام کتابوں میں سب سے زیادہ، دین جو ہمیں ملا ہے وہ دین تمام ادیان میں سب سے زیادہ، اور ہمیں جو رسول ملے ہیں وہ تمام نبی میں سب سے زیادہ۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے
مرتبہ اللہ اکبر۔ حضرات شروع خطاب میں حضرت علامہ مولانا عفات رضا صاحب نے بہت اچھی بات کہی اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کہ ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے، ہمارا اسلام کتنا اچھا اسلام ہے۔ آج ہم اور آپ اس کو مشکل بنا دیا۔ دیکھیے تو صحیح، ذرا غور تو کریں آپ، کتنا اچھا مذہب ہے، کتنا آسان مذہب ہے۔ نماز کا حکم خدا ہمیں دے رہا ہے، نماز کا حکم مصطفیٰ ہمیں دے رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو وضو کرو۔ کتنا آسان مذہب ہے۔ میں صرف سننے بات آگے ہی کہہ دیتا ہوں، اے مسلمانوں، اے میرے غلاموں، اے میرے جانساروں، نماز پڑھنے کا جب ارادہ کرو، وضو تمہارا نہیں ہے تو وضو کرو۔ آپ کو وضو کرنے کے لیے آپ نے ارادہ کیا، پتا چلا کہ ہم تو بخار میں یا ٹھنڈ بہت زیادہ پڑ رہی ہے، اے اللہ میں وضو کیسے کروں؟ اگر وضو کرتا ہوں ٹھنڈے پانی سے ہمارا بخار پڑ جائے گا، ہماری بیماری پڑ جائے گی، ہمارا مرض پڑ جائے گا۔ اصل خدا کی ایسا مذہب کسی نے نہ دیا ہے نہ دے گا۔ مسلم انسانیت کا کرم ہے کہ ایسا مذہب ملا ہے۔ آواز آتی ہے اے ابوالکلام نوری بتا دو، اگر ٹھنڈا پانی نقصان کرتا ہے تو گرم پانی سے وضو کر لو۔ اللہ اکبر، گرم پانی بھی نقصان کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے جسے گرم پانی بھی نقصان کرتا ہو مشکل کب ہوتا؟ جب قرآن کا حکم ہوتا اے مسلمان وضو کرو، ٹھنڈ ہو، بیماری کے عالم میں ہو، ٹھنڈے پانی سے ہی کرو۔ جب کہہ سکتے تھے اسلام بڑا سخت مذہب ہے، بڑا مشکل اسلام ہے میرے ملت کے نوجوانوں، اسی لیے شاعر کہتا ہے اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، اسلام جیسا مذہب ہے دوسرا تو لاؤ، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان بولتا ہے۔ اور میرے حسین جیسا صابر نہیں جہاں میں رو رو کے کربلا کا میدان۔ درود پاک پڑھیں اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ کا فرمان وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آگے دیکھیے کہا گیا ہے کہ اُفٍّ لَكُمَا، ڈانٹنا جھڑکنا گالیاں دینا تو بہت دور کی بات ہے، انہیں اف تک نہ کہو۔ معلوم یہ ہوا کہ انہیں ایسا جملہ مت کہے جس سے اس کے تکلیف پہنچے۔ حضرات آج دیکھ لیجئے تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ آج جتنے بھی لوگوں نے ترقی کی ہے، جتنے بھی لوگوں نے منزلیں طے کی ہے، والدین کی دعاؤں کے صدقے میں منزلیں طے کی ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں آپ جانتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے بہت کم لوگ ایسے ہیں جو آپ کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے، بہت کم لوگ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی ترقی سے خوش نہیں ہوتے ہیں، اپنی ترقی سے یا اپنی مصیبت سے دکھی نہیں ہوتے ہیں، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر زیادہ جل جاتے ہیں۔ لیکن حضرات اسی دھرتی کے اوپر ایک ایسی ہستی ہے، اسی دھرتی کے اوپر ایک ایسی ذات ہے جس کو والدین کہتے ہیں، جس کو ماں اور باپ کہتے ہیں۔ آپ ترقی کر رہے ہیں، ترقی بیٹا کرتا ہے، خوشی ماں اور باپ کو ہوتی ہے، ترقی بیٹا کرتا ہے، کامیابی ماں اور باپ سمجھتا ہے یہ کامیابی میری مل رہی ہے۔ حضرات بیٹا ماسٹر بنا باپ خوش ہو گیا، بیٹا حافظ بنا باپ خوش ہو گیا، بیٹا مولانا بنا ماں خوش ہو گئی۔ اللہ اللہ حضرات میرے ملت کے نوجوانوں، ماں اور باپ ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، اسے کسی الف کیسے ہوتا ہے، الف کھڑا ہوتا ہے، باپ بڑا ہوتا ہے، الف کیسے لکھا جاتا ہے ماں نہیں جانتی ہے، باپ نہیں جانتا ہے، باپ انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن جب بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے تب باپ کا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے کہ آج میرا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے۔ ماں کہتی ہے آج میرا بیٹا عالم دین بن گیا ہے، باپ کہتا ہے آج میرا بیٹا دین کے قاری بن گیا ہے، قرآن کا پڑھنے والا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، میرے مسلمان دوستوں، یہ کوئی عام نہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک سے پتہ چلے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے، میرے آقا مصطفی کے اندر ہے، مجمع صحابہ کرام کا ہے۔ ماں کیسی ہوتی ہے سرکار فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ حضرت فاروق اعظم کھڑے ہیں، آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی
میں چاند کو 2 ٹکڑے کرتا میری ماں کا سینہ سے چوڑا ہو جاتا. میری ماں کہتی میرے بیٹے نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا ہے. میں میری انگل کی کھائیوں سے پانی کے چشمے نکلتے میری ماں دیکھ کر خوش ہو جاتی. میری ماں زندہ ہوتی تو میری ماں کہتی ارے میرا بیٹا تو رحمت اللہ میرا بیٹا نبیوں کا امام ہے, امام الانبیاء میرا بیٹا ہے, رحمت للعالمین میرا بیٹا ہے, طٰہٰ و یاسین میرا بیٹا ہے, جان عالمین میرا بیٹا ہے. فاروق اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں. آج کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آج بھی آپ کو اپنی ماں کی یاد آتی ہے. آقا کی آنسوں میں آنسو, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اے عمر میں بہت چھوٹا تھا, میں چھوٹا سا تھا, میری والدہ دنیا سے چلی گئی. مجھے احساس ہوتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی, میں مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا. میری ماں کہتی بیٹا محمد, میں نماز توڑ کے ماں کی بارگاہ میں جاتا. آج کہتا امی آپ نے مجھے بلایا ہے, مجھے کیا کام ہے؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حقیقت ہے کہ ماں کا جو مقام ہے. آقا فرماتے ہیں اے دنیا والو سنو, دنیا کو سنا دو جس سے ماں راضی ہو جاتی ہے اسے اس کا رب. درود پاک پر اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ایک وقت میں سناؤں گا تو سماعت کا حوالہ کر دوں, اس کے بعد میں ختم ہوگا کہ بات کیا ہوتی ہے. میں نے پہلے ہی جملے میں کیا کہا کہ جتنے بھی لوگ تلقی باقی دعاؤں سے اب باپ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, باپ ہی بہت ماں اور باپ دونوں کا مقام اللہ نے بہت اونچا کیا ہے. حضرات کہا گیا ہے اس کی ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو اس کے بیٹے کی آنکھوں سے پوچھنے والا جو دوپٹہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے دنیا سے. اور جس کے باپ کا انتقال ہو جاتا ہے بیٹے کا کندھا اور بازو اس کا ٹوٹ جایا کرتا ہے, بیٹے کمزور ہو جاتا ہے. حضرات حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا, بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی, انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اے بایزید بستامی یہ دنیا جو آپ کی عزت کرتی ہے احترام کرتی ہے آخر وجہ کیا ہے؟ جو بھی آتا ہے آپ کی تعظیم کرتا ہے, جو بھی آتا ہے آپ کی تقریب کرتا ہے, جو بھی آتا ہے قدم بوسی کرتا ہے, جو بھی آتا ہے دست بوسی کرتا ہے. اے حضرت بایزید بستامی آپ کی دنیا تعظیم کیوں کرتی ہے؟ اتنا کہنا تھا ایک اور شاگرد کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے حضور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کی داڑھی سورج کے جیسے چمک رہی ہے. کہا حضور میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ آپ کی داڑھی چمک رہی ہے. حضرت بایزید بستامی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے میرے شاگرد تو نے سب دیکھا ہے, رات میں نے اپنے ماں کے قدموں کو اپنے داڑھی سے صاف کیا ہے, اسی کے برکت سے اللہ نے ہمیں وقت. میرے ملت کے نوجوانوں ایک شاگرد نے کہا حضور یہ آپ کا مقام کیسے ملا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ماں کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے یہ مقام ہمیں عطا کیا ہے. حضرات بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں اور نوجوان یہ سمجھتا ہے اور نوجوان کے دماغ کے اندر ایک بات بیٹھ چکی ہے کہ آج جو کچھ بھی میں ہوں اپنے باسو کی طاقت سے میں ہوں, اللہ نے ہمیں نواز دیا ہے یوں ہی. لیکن حضرات والدین کا احترام کیجئے, پوچھے اس سے جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے, پوچھے اس سے جس کا باپ دنیا میں نہیں ہے. احساس کب ہوگا جب آپ کی ماں دنیا سے چلی جائے گی؟ احساس کب ہوگا جب آپ کا باپ دنیا سے چلا جائے گا؟ کہ میں آج کہہ رہا تھا حضرت بایزید بستامی سے کسی نے پوچھا اے بایزید بستامی میں یہ دیکھتا ہوں جو بھی آتا ہے آپ کے دست بوسی کرتا ہے, جو بھی آتا ہے قدم بوسی آپ کی کرتا ہے, کوئی بھی جو بھی آتا ہے سب آپ کا احترام کرتا ہے. یہ مقام اللہ نے کیسے آپ کو عطا کیا ہے, یہ عزت کیسے ملی ہے, یہ رتبہ کیسے ملا ہے؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے پوچھنے والا تو پوچھ رہا ہے یہ مقام ہمیں کیسے ملا ہے, یہ عزت کیسے ملی ہے, یہ منصب کیسے ملی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دل میں میری عزت, میری عظمت, میرا وقار کیسے بٹھا دیا ہے. تو سنو ایک رات ایسا ہوا کھانے کی رات تھی, میں سو رہا تھا, میری آنکھ کے اندر ایک آواز آتی ہے بیٹا پانی پلاؤ, آواز آئی بیٹا پانی پلاؤ. اس وقت یہ ماحول نہیں تھا کہ ہر گھر کے اندر چاپا کل. اے میرے مرید جب میں نے ماں کے لیے پانی کا تلاش کیا گھر کے اندر, مٹکے میں پانی نہیں, لوٹے میں پانی نہیں, جگ میں پانی نہیں, ماں کو پیاس لگی ہوئی ہے, ٹھنڈ کی رات ہے, تمام بغداد والے سو رہے ہیں. میں لوٹا لے کر گیا باہر کنویں پر, پانی لے کر کے جیسا ہی آیا میں نے دیکھا کہ ماں کی
میں نے جگانا چاہا ماں کو کہ ماں بیٹا آپ کا پانی لے کر کے آ گیا ہے، پانی پی لیجئے۔ جیسے ہی میں نے جگانا چاہا آواز آئی بایزید رک جا، جگا مت ماں کو، بے ادبی نہ ہو جائے، گستاخی نہ ہو جائے۔ پانی پینے کا مقصد یہی تھا کہ ماں کو سکون سے نیند آ جائے، سو جائے۔ ماں تیری سو گئی ہے، پانی رکھ دے چلا جا۔ جیسی سے بایزید پانی رکھ کے جانے لگے، آواز آتی ہے بایزید کیا یہی ہونہار بیٹے کی پہچان ہے؟ وہ ماں جس نے تجھے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک اپنے چھاتی کا دودھ پلایا، ماں کے لیے چند منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو جا رہا ہے، پانی یہاں پہ رکھ دیا ہے، جا رہا ہے، کہیں ماں کی آنکھ کھل جائے گی، پانی پھر مانگے گی، تو نہیں جائے گا وہاں پر، پانی اسے نہیں ملے گا، تکلیف ہوگی۔ اے بایزید آواز آ رہی ہے، اے بایزید جس ماں نے تجھے اتنا بڑا کیا ہے، اس ماں نے تجھے پالا پوسا ہے، اس ماں نے تیری تربیت کی ہے، اس ماں نے تیری پرورش کی ہے، اس ماں کے لیے آدھا گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، 1 گھنٹہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے بایزید کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا، ماں کی آنکھ کھلے گی، پانی مانگے گی، ماں کو پانی دے دینا۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں میں جا نہیں والا تھا، غیبی آواز آئی، میرے دل میں ایک آواز آئی، اے بایزید مت جا، ماں کو پیاس لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کب تیری ماں کی آنکھ کھل جائے، پانی مانگے پھر تجھے پتہ نہ چلے اور تو سو جا۔ میرے ملت کے نوجوانوں حضرت بایزید بستانی فرماتے ہیں میں 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3-4 گھنٹے نہیں، اس وقت تک کھڑا رہا جب تک کہ صبح کی اذان نہیں ہوئی۔ اذان ہوئی، اذان کی آواز سے میری ماں کی کان میں پہنچی تھی اذان کی آواز، میری ماں نے آنکھیں کھولی، میں سہران پہ کھڑا تھا، میری ماں نے کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ امی جان آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے گھر میں پانی دیکھا، گھر میں پانی نہیں تھا، میں پانی دینے کے لیے کنویں پہ گیا، واپس ایسے ہی میں آیا، میں نے دیکھا کہ آپ سو چکی ہے، میری خیرت کو گوارا نہ ہوا کہ میں اپنی ماں کو بیدار کروں۔ بیٹا جب سے تم کھڑے ہو ابھی تک؟ کہا ماں جب سے آپ نے پانی مانگا تھا میں پانی لینے گیا تھا، اس وقت سب تک کھڑا ہوں، اللہ اکبر اتنا سننا تھا۔ حضرت بایزید بستانی کی والدہ کہتی ہے کہ میری ماں نے کہا بیٹا پہلے وضو کروں گی، لاؤ لوٹے پانی۔ ماں نے وضو کیا، مصلی میں نے بچھا دیا، جیسے ہی مصلی بچھایا ماں نے دوڑ کے نماز ادا کی، اور ادا کرنے کے بعد ماں عرض کرتی ہے مولا کی بارگاہ میں، رب کی بارگاہ میں، اے اللہ میں بہت خوش ہوں کہ تو نے بایزید جیسا بیٹا ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ ایک بوڑھی ماں کی دعا یہ ہے کہ میرے بیٹے کو اپنے زمانے کے ولی کا سردار بنا دے، جو آئے اس کی عزت کرے، جو آئے اس کا احترام کرے۔ اے دنیا والو آج جو مجھے عزت مل رہی ہے ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے، درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد البارک صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات یہ والدہ کا مقام ہے، یہ والدہ کا مقام ہے، یہ امی کا مقام ہے، یہ والدہ کا مقام ہے۔ اسی کا قرآن نے کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ حضرات آپ یہاں ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ماں کی روح خوش ہو رہی ہے، اس کی روح خوش ہو رہی ہے، آپ دنیا میں عیش کر رہے ہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ ہر جمعرات کو اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں اس کی روحیں تھکی آتی ہیں، آواز لگاتی ہے اے میرے بیٹے، اے میری بیٹیوں، اے میرے رشتہ داروں، اللہ کے نام پہ کچھ ہمیں عطا کرو۔ اگر گھر سے صدقہ و خیرات ہوتا ہے، گھر سے عیسائی ثواب ہوتا ہے، اس کی روح ہے اسے دعا کرتے ہی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے میلاد شریف کروائیے، قرآن خوانی کروائیے، قسم خدا کہ میرا ایمان کہتا ہے یہاں آج نعت خوانی ہو رہی ہے، اس کا ثواب مرحوم چچی اور چچا کو مل رہا ہے، یہاں نعت خوانی ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے، ادھر تقریر ہو رہی ہے، اس کا ثواب مل رہا ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں ایک واقعات نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، ہزاروں واقعات ایسے ہیں جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان یہ ثواب کرتا ہے، اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، اس کے والدین کو ملتا ہے، اس کے دوست و احباب کو ملتا ہے، اس کے رشتہ داروں کو ملتا ہے۔ جس کے بھی نام سے انسان یہ ثواب کریں گے سب کو ثواب۔ اور ایک بات اور بھی ہے، یہ سارے ثواب اگر نہیں کریں گے تو جو اس پہ گناہ ہوتا ہے گناہ کیسے کٹے گا؟ اس سے 2 فائدے ہیں کہ ایک اس پہ گناہ ہوتا ہے اس سے گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو جنتی ہے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ آخری میں بات بتا کر اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، یہ سارے ثواب اس طرح سے پہنچتا ہے۔ اب کیسے پہنچتا ہے؟
کچھ لوگ کہتے نہیں پہنچتا ہے. ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک واقعہ کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں قرآن سے یا حدیث سے، نعت سے یا تقریر سے، یا 1-2 روپیہ ہم دیتے ہیں، کیسے پہنچتا ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تعویذ لکھ رہے تھے. آپ ایک وہ شخص جو کسی چیز کو نہیں مانتا تھا، نہ عیسیٰ ثواب کو، نہ قرآن خانے کو، نہ 10واں، نہ 20واں، نہ 40واں، کسی کو نہیں. کہتا تھا کیسے پہنچتا ہے؟ پڑھے ہم کیسے پہنچ جائے؟ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا کیسے پہنچتا ہے؟ ایسا جواب دیا کہ میرے دماغ میں بات بیٹھ جائے. امام فخر الدین رازی نے کہا قرآن سے جواب دیتا ہوں نہیں مانے گا، حدیث سے دوں گا نہیں مانے گا. آپ نے کاغذ پر کچھ لکھا، اس کو دے دیا. کاغذ پر کچھ لکھا، اس کو دے دیا. اس کو حضرت امام فخر الدین رازی نے اس آدمی کو جو کہتا تھا 40واں کچھ نہیں، 10واں کچھ نہیں، 20واں کچھ نہیں، ہم پڑھتے ہیں تو اسے کیسے پہنچتا ہے؟ ہم عیسائی صاحب پڑھتے اسے کیسے جاتا ہے؟ بیٹھا ہوا تھا فخر الدین رازی نے ایک کاغذ پر کچھ لکھا، اس کو دے دیا. جیسے وہ پڑھا آپ کو بولا ہو گیا، اس سے اس کا چہرہ لال پڑا. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں بھائی کیا ابھی تو ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہوئے تھے، کیسے ہی آپ نے میں نے کچھ لکھ کے دیا، آپ کا چہرہ بالکل سرخ کیسے ہو گیا؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتا ہے کہ آپ نے کاغذ پر کیا لکھا؟ غور سے سنیے. امام فخر الدین رازی سے اس نے کہا کہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ منٹ میں غصہ کیوں ہو گیا؟ آپ نے کاغذ پہ کیا لکھا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے کہا تمہیں بتا دو میں نے کاغذ پہ کیا لکھا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ مجھے تو گدھا ہے. ہاں گدھا میں نے کہا کہ دیکھیے پڑھیے. کہا یہ تیرے سوال کا جواب ہے کہ کیسے؟ کہا تو کہتا ہے کیسے پہنچتا ہے؟ جب لفظ گدھا میں اتنی تاثیر ہے کہ جب میں تم کو کہا تو پہنچ گیا، تیرا چہرہ سرخ ہو گیا. تو کیا اللہ کے نام میں تاثیر نہیں ہے؟ ہم یہاں سے سوال ثواب کریں، وہاں تک پہنچ جائے. قرآن ہم پڑھیں، ہمارے مرتد تک پہنچے. حدیث ہم پڑھیں، اس کا ثواب مرتد تک پہنچے. قرآن کی تعلیم ہم دیں، یہاں مرتد تک پہنچے. وہ شخص کہتا ہے میں قائل ہو گیا کہ واقعی جو قرآن پڑھتا ہے اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے، اور اس کے صدقے میں تو سے گراہ کو ملت کے نوجوانوں سے طرح کے واقعے میں دونوں اندر میں بات کو ختم کروں. ایک آدمی تھا جس طریقے سے عزیز بابو عمران نے اپنے والدہ کے نام سے، اپنے والدین کے نام سے سارے ثواب کیا ہے، وہ آدمی بھی ایسا ہی تھا، ہمیشہ اپنے والدہ کے نام سے کچھ نہ کچھ سارے ثواب کیا کرتا تھا. حضرات ایک بات میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، کوئی اگر آپ کی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم میلاد کروائیں، آپ کی پوزیشن نہیں ہے کہ قرآن خوانی کروائیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں، تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ہے میلاد کرو گے تو سارے ثواب تک ثواب پہنچے گا، قرآن پڑھو گے تو ثواب پہنچے گا، درود شریف پڑھو تو ثواب پہنچے گا. آقا فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، راستہ ہم چل رہے ہیں، پتھر پڑا ہوا ہے، پتھر کو ہم ہٹا دیتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا. کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا. میرے ملت کے نوجوان مارچ کر رہا تھا، ایک نوجوان تھا جو ہمیشہ اپنے والد کے نام سے، اپنی والدہ کے نام سے یہ سارے ثواب کیا کرتا تھا. ہمیشہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کوئی سارے ثواب نہ کرتا ہو. ایک دن ایسا ہوگا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، فاقے سے تھا. خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے مولا آج میری ماں کی روح انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا بیٹا میرے نام سے صدقہ کرے گا. اے اللہ آج میرے باپ کا روح انتظار کر رہی ہوگی کہ میرا بیٹا میرے نام سے صدقہ خیرات کرے گا. یا اللہ تو خوب جانتا ہے میں نے خود کھایا نہیں ہے تو میں کیسے کھلا سکتا ہوں، میرے پاس ایک پوری توڑی نہیں ہے. حضرات میں نے پہلے ہی کہا تھا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، کتنا صاف ستھرا مذہب ہے اور کتنا آسان مذہب ہے. آپ کام کا کنکر کو ہٹا دیتے ہیں ثواب ملتا ہے، کنکر کو ہٹاتے ہیں ثواب ملتا ہے، ڈاکے کو ہٹاتے ہیں ثواب ملتا ہے. وہ شخص کی بات کا عرض کرتا ہے مولا میری ماں کی روح انتظار کر رہی ہوگی، میرے باپ کی روح انتظار کر رہی ہوگی. میری ماں کہے گی آج میری بیٹے نے میری بھیجا نہیں ہے، کچھ صدقہ نہیں کیا ہے، خیرات نہیں کیا ہے، وہ نوجوان ہے ایک گھر سے چلا جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے. یہ سوچ کر کے شاید کوئی ذریعہ نکال دے، چاہے کوئی راستہ ہمیں نکال دے. میرے ملت کے نوجوان بازار میں پہنچتا
ہے حضرات یہ سارے ثواب کیا ہے اور کیسے پہنچتا ہے اور کتنا بڑا ثواب اسے ملتا ہے اسی بات سے ہم اندازہ لگا لیں گے نوجوان بازار جاتا ہے بازار میں سائن میں کھڑا ہے پیسہ اس کے پاس نہیں ہے لوگ خریداری کر رہے ہیں وہ حسد امید کے ساتھ دیکھ رہا ہے افسوس کے ساتھ کھڑا ہے پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلا دے روپیہ اس کے پاس نہیں ہے کہ غریبوں کو اس دے دے انتظار کر رہا ہے وہ اللہ کا بندہ آئے گا ہمیں کچھ دے گا ہم اس سے صدقہ و خیرات کر لیں گے میرے ملت کے نوجوانوں وقت گزرتا رہا ٹائم گزرتا رہا شام ہونے کو آئی اب لگ رہا تھا مغرب کی اذان ہونے والی ہے ایک بھی روپے اس کے پاس نہیں وہ انتظار کرتا ہی رہ گیا وہ انتظار کرتا رہا کہیں سے کوئی راستہ کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی اس نے کیا دیکھا ایک تربوز بیچنے والا تربوز بیچ رہا ہے ٹھیلے کے اوپر وہ شخص تک کیا ہے تربوز خریدنے والا تربوز خرید رہا ہے اور کھا کر کے اس کی چیزوں کو خرید دیتا ہے اس کے دماغ کے اندر ایک بات آتی ہے ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے بڑی تیزی کے ساتھ جاتا ہے تربوز والی کے پاس وہ ٹھیلے کے والی بن جاتا ہے اور جانے کے بعد جتنے چھلکے پڑے ہوتے ہیں اس سب کو اس نے دامن میں اٹھایا ہے اٹھانے کے بعد وہ نل میں جا کر کے تربوز کے چھلکوں کو دھل کر کے وہاں پر ایک گائے تھی اس کے سامنے ڈال دیتا ہے خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا تو تو خوب جانتا ہے تو دل کے حال سے واقف ہے مولا تو خوب جانتا ہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ میں اس دن اپنے ماں کے نام سے صدقہ خیرات کروں مولا میرے پاس بھوکی کوڑی بھی نہیں ہے کہ میں اپنے والدہ کے نام سے کچھ کروں اے اللہ یہ تربوز کے چھلکے ہیں ایک گائے کے سامنے میں ڈال رہا ہوں اے اللہ اس کا پیٹ بھرے گا اس کے صدقے میں میری والدہ کو جنت الفردوس میں والا مقام عطا فرما دینا اللہ اکبر اتنا کہہ کر کے وہ گھر چلاتا ہے مغرب کی اذان ہوتی ہے نماز ادا کرتا ہے عشاء کی نماز ادا کرتا ہے رات میں سوتا ہے تو خواب میں